میرے حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے حضور ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو یقیناً ہے، لیکن جتنی آپ نے اس کی فضیلتیں بیان کی نا، اور جتنا آپ نے بتایا کہ اس میں بڑا کرم ہوتا ہے، بڑا کرم ہوتا ہے، بڑی مہربانیاں ہوتی ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے ماہ رمضان کے علاوہ جو باقی 11 مہینے ہیں نا، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں ایک دن بھی ناغہ نہیں کروں گا، پوری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، لیکن آپ مجھے اجازت دیں گے تو، کیونکہ آپ نے بتایا کہ ماہ رمضان میں اتنا کرم ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں 11 مہینے مکمل روزے رکھوں تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرب کو حاصل کر سکوں۔ حضور بتائیں اگر میں مکمل جتنی زندگی کے ایام باقی ہیں اگر روزانہ روزہ رکھوں تو کیا میرے لیے جائز ہے؟ میرے حضور خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ چاہتے تو پہلی دفعہ بھی جواب دے سکتے تھے، لیکن خاموش رہے تاکہ صحابہ مکمل متوجہ ہو جائیں۔ ثم سألہ الثانیہ، اس نے دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ اگر ماہ رمضان کے علاوہ میں 11 مہینے مکمل روزے رکھوں کیا میرے لیے اجازت ہے؟ میرے حضور پھر خاموش ہو گئے۔ اس نے 3 مرتبہ پوچھا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ میرے حضور نے توقف فرمایا، توقف فرمانے کے بعد میرے حضور نے سر انور اٹھایا، اٹھا کے فرمانے لگے من السائل عن الصوم، روزے کے بارے میں سوال کرنے والا وہ کون تھا؟ وہ کھڑا ہو گیا، کہ اللہ کا بندہ نواز میں نے سوال کیا ہے، بے اعتدالیاں، غیر متوازن انداز، جب نماز کا شوق ہوا نا تو پھر تہجد بھی نہیں چھوٹی، اور چند دن کے بعد کیا ہوا، فرض نماز بھی رہ گئی۔ جب شوق چڑھا نا تو ساری رات نماز پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، نوافل بھی نہیں چھوٹے، اور چند دن کے بعد ایسا نشہ اترا، ایسا ذوق کوڑا پن ہوا کہ فرض نمازیں بھی چھوٹ گئی۔ تو یہ بے اعتدالی ہے۔ کم عبادت کریں لیکن تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، زندگی میں اعتدال ہونا چاہیے، توازن ہونا چاہیے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس صحابی نے یہ بات کی تو میرے حضور نے سر انور اٹھایا، اٹھا کے فرمانے لگے ان لی اہلی کا حق کا، فرمایا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں کہ تم روزے رکھو، تم تو رکھو گے، صرف روزے فرض نہیں ہے بلکہ بندوں کے حق بھی تو ادا کرنے ہیں نا۔ ان لی اہلی کا حقا، تیرے گھر والوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اگر تو روزے رکھنے لگ گیا تو پھر تو سارے کام رہ جائیں گے، بچوں کی ذمہ داریاں، بیوی کی ذمہ داریاں، گھر کی ذمہ داریاں، وہ کہاں جائیں گی؟ کٹ کر بیٹھ کر رب یہ تو نہیں کرنا کہ تم جو ہے نا جی الگ بیٹھ جاؤ، صرف روزے ہی رکھتے رہو، اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، لیکن چونکہ میری بارگاہ میں آئے ہو تو اب سخی کے دربار میں کوئی آئے خالی جائے تو پھر سخاوت کے آداب کے خلاف ہے۔ جواب تمہارے سوال کا یہ ہے، لیکن ایک میری طرف سے انعام بھی ہے۔ حضور بتائیں انعام کیا ہے؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان کھول کر سنیے گا۔ میرے حضور ارشاد فرمانے لگے، اے صحابی اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن جب تم اٹھو تو ملائکہ جب تمہارا نامہ اعمال کھولے نا تو صفِ محشر بچھی ہوئی ہے، میدان محشر کے اندر تمام انبیاء کھڑے ہیں، میرے حضور بھی کھڑے ہیں، تو اعلان کیا جائے یہ وہ بندہ ہے، اسے پہچان لو۔ میری طرف دیکھے گا، یہ وہ بندہ ہے، ملائکہ کہیں یہ وہ بندہ ہے، اسے پہچان لو جس نے ساری زندگی روزے رکھے ہیں۔ چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر ایسے کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھے کرو، شوال کے روزے بھی رکھے کرو، 13، 14، 15 ہر مہینے کی یہ تاریخ جو ہے نا جی 13 ہے، 14 ہے، 15 ہے، ان کے بھی روزے رکھے کرو، اور اس کے علاوہ ہر ہفتے کے اندر بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا کرو۔ فرمایا جب تم قیامت کے دن اٹھو گے نا تو تمہارا نامہ اعمال جب کھولا جائے گا تو وہاں لکھا ہوگا اس بندے نے ساری زندگی روزے رکھے۔